تیسرا کا ساز متصرف، ہر کام کو کرنے والا وہ صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ قرآن کا تیسرا مضمون۔ اور چوتھا مضمون یہ ہے نفی تشریع کاری، کہ اللہ کو کوئی زور زبردستی بنا، اس کے سامنے کسی کی زبردستی نہیں چلتی۔ یہ نہیں ہے کہ بزرگ جائیں گے اور جا کر جہنم میں سے کلابہ ڈالیں گے اور نکال کر جنت میں پھینک دیں گے، یہ بات نہیں ہے۔ یہ قرآن یہ سمجھاتا ہے۔ آخری صورت جن میں قرآن قیامت کے احوال کو بیان کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ کون میرے سامنے بولے گا، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ اسی طرح قرآن کی باقی صورتیں اللہ تو کہتے ہیں کہ میرے سامنے کس کی ضرورت ہے، بولے تو بولے، سفارش کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، کسی کی بولنے کی ضرورت نہیں۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ تو کتنے مضمون ہوئے؟ 4۔ خالقیت باری تعالیٰ، انسان کو کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ۔ ربوبیت باری تعالیٰ، کہ کائنات کو بنا کر اسے پالنے والا، اس کی تربیت کرنے والا، اسے چلانے والا، یہ صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ متصرف کا ساز، یعنی اس کو دوسرے الفاظ میں کہو مالکیت باری تعالیٰ۔ کتنے ہوں گے؟ خالقیت، ربوبیت، مالکیت، یعنی مالک اور قدرت بھی اسی کی ہے، اس کے علاوہ کوئی کاموں کو بگاڑنے والا نہیں، اس کے علاوہ کوئی کاموں کو سنوارنے والا نہیں، کوئی تبدیلیاں لانے والا نہیں، یہ نظام بنانے والا، یہ چلانے والا۔ سورج وقت پہ نکل رہا ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، بارشیں آ رہی ہیں، زمین سے غلے اگ رہے ہیں، باغات چل رہے ہیں، یہ سارے کا سارا نظام کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ اللہ کے۔ اور پھر نفی تشبیہ کاری، کہ جو اس کی نہیں مانے گا اس کو اس کے ہاتھ سے کوئی چھڑا بھی نہیں سکتا۔ یہ 4 مضمون۔ اب قرآن کی جو آیات میں نے تلاوت کی، اللہ رب العزت اس میں انسان کی تخلیق کو پیدا کرتے ہیں۔ ہم 2 باتوں کو آج دیتے ہیں، ایک خالقیت کو، ایک ربوبیت، تاکہ ہمارا اصل جو ٹھکانہ ہے، ہماری اصل جو منزل ہے، ہم اس تک پہنچے تو صحیح۔ آج انسان ایک واہ میں مبتلا ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا، میں نہیں ہوں گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، حالات بہت خراب ہیں۔ یہ بات ہے کہ نہیں صاحب، حالات خراب ہیں؟ نہیں خراب ہے۔ آپ اپنے 40 سال پہلے جائیں، آپ کے پاس موٹر سائیکل تھا نہیں، اب ہے۔ کپڑوں کے جوڑے پہلے 1-2 پہ گزارا ہوتا تھا، اب 13-14 جوڑے گھر میں ہیں۔ کھانے کے لیے پہلے سے اچھا، جوتے پہلے سے، حالات تو ٹھیک ہے، خرابی ہم میں۔ اب ایک بندہ ہے، ساری زندگی اللہ کا دیا ہوا کھاتا ہے، روٹی کھاتا رہتا ہے۔ اب ایک دفعہ وہ روٹی کھاتا ہے، اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھتی ہے، درد ہو جاتا ہے، نقصان دے جاتی ہے، معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ ہم کیا کہیں گے؟ روٹی خراب ہے؟ نہیں، گڑبڑ ہمارے اندر ناشکری ہے، رب پہ توکل نہیں ہے، رب پہ بھروسہ نہیں ہے۔ یہی اللہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں۔ اور انسان میں نے تجھے پیدا کیا، کس طرح پیدا کیا اللہ؟ کس طرح پیدا کیا رب ذوالجلال نے؟ قرآن کی یہ آیات ہمیں کیا بتلاتی ہیں؟ انسان کا وجود کیا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ۔ یہ سورہ مومنون کی آیات ہے، پہلا صفحہ ہے۔ اللہ یہ بتاتے ہیں ابتدا میں، کامیاب ہونے والے ایمان والے، وہ ایمان والے جو نمازوں کی پابندی کرنے والے، وہ ایمان والے جو بزرگوں سے اپنے آپ کو بچانے والے، وہ ایمان والے جو رب کے دیے ہوئے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنے والے، وہ ایمان والے جو اپنے شرم و حیا کی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، وہ ایمان والے جو امانتوں کو امانت
دوبارے سے یہ اللہ ہم تیری نمازیں کیوں پڑھیں، اللہ ہم تیرے دربار پہ کیوں آ جائیں، اللہ تیرے کہنے پہ مال خرچ کیوں کر لیں۔ اللہ فرماتے ہیں سنو انسان، تیرا تو وجود ہی کوئی نہیں تھا، تیری تو حیثیت ہی کوئی نہیں تھی، تجھے میں اپنی طرف اس لیے بلا رہا ہوں، تجھے میں اپنے در پہ اس لیے بلا رہا ہوں کہ یہی در، یہاں سے ہی تیرے مسائل ہوں گے، یہاں سے ہی تیری پریشانیاں حل ہوں گی، تیرے مسائل کا یہاں ہی ہے، کیونکہ جب تو کچھ بھی نہیں تھا تو سب کچھ بنانے والا تجھے میں ہوں، تجھے دنیا میں بھیجنے والا میں ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ۔ او انسان اپنی ذرا حقیقت کی طرف تو دیکھ، تجھے تو میں نے ایک کھنکھناتی ہوئی بجتی ہوئی مٹی سے بنایا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، بجتی ہوئی مٹی سے اللہ نے بنایا۔ پھر اللہ کہتے ہیں بنایا کیسے؟ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً، پھر میں نے گندے پانی کا قطرہ بنایا جو بدبودار ہے، بدبودار پانی کے قطرے سے پھر تجھے میں نے فی قرار مکین، ایک جمے ہوئے ٹھکانہ میں نے تجھے ایک قرار دیا، وہ پانی کا قطرہ مادہ رحم میں گیا، وہاں میں نے تیری تخلیق کی۔ ثم خلقنا النطفة علقة، پھر میں نے اس نطفے کو، اس پانی کے قطرے کو، وہ ماں کے پیٹ کے اندر، رحم کے اندر میں نے علقة جمع ہوا خون بنا دیا۔ یہ تبدیلیاں کرنے والا کون؟ اللہ بتاتے ہیں نا، تو کہتا ہے جوان ہے، تو جوان ہے، تو کہتا ہے حالات بہت خراب ہیں، آگے کیا ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں دیکھ ہوا کیسے؟ ضرورت کس بات کی ہے کہ میرے دربار میں آ تو صحیح، دیکھ جب میں کیسی کاریگری کر رہا ہوں، جب تو کچھ نہیں تھا میں نے مٹی سے بنایا تجھے، جب ایک پانی کے گندے قطرے سے جسے تو دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا، وہ بدبودار قطرہ میں نے اس سے تجھے بنایا ہے، پھر وہ پانی کا قطرہ تیری ماں کے رحم کے اندر جا کر جمع ہوا خون بنایا۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، پھر میں نے اس جمے ہوئے خون سے ایک گوشت کی بوٹی بنا دی، پھر ایک گوشت کی بوٹی، آج کل تو ساری چیزیں یہ الٹراساؤنڈ میں آ گئی ہیں، بندہ سامنے آ جاتا ہے، پھر میں نے ایک گوشت کی بوٹی بنا دی۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر میں نے اس گوشت کی بوٹی کے اوپر ہڈیاں چڑھا دی، یہ ہڈیوں کو اس کے ساتھ ملا دیا۔ اب اللہ کہتے ہیں دیکھ تو صحیح ذرا مادہ رحم کے اندر یہ بوٹیاں بنانے والا کون، یہ ہڈیاں بنانے والا کون؟ اللہ کہتے ہیں جب یہ ساری کاریگری میں نے دکھا دی، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر میں نے ایک اللہ فکسونا العظام لحما، یہ بوٹی کے ساتھ میں نے ہڈیاں ملائی، پھر میں نے ان ہڈیوں کے اوپر کیا چڑھایا؟ گوشت چڑھایا۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر میں نے انسان کو اٹھا کے کھڑا کر دیا۔ اچھا بچہ جو ہے ماں کے پیٹ کے اندر ہے، اب کھانے پینے کا بندوبست بھی کرنا ہے، اس لیے کہ مالک نے تو یہ ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے کہ رزق دینے کی ذمہ داری میری۔ اب وہاں یہ جو انسان کا چہرہ ہے یہ تو جنیوں کے اندر ڈھکا ہوا، کوئی راستہ نہیں کہ اسے غذا کہاں سے ملے۔ اللہ رب العزت نے آدمیوں سے ماں کی ایک آنت کو بچے کی ناف کے ساتھ جوڑ دیا، یہاں سے رزق ہو رہا ہے۔ اور سائنس اس بات کو مانتی ہے کہ ماں جب کھانا کھاتی ہے، غذا لیتی ہے، تو وہ پہلے بچے کو پہنچتی ہے، بعد میں ماں کو پہنچتی ہے۔ کس نے نظام بنایا؟ کس نے تخلیق کی؟ اللہ۔ پھر اللہ کہتے ہیں ثم انشأناه خلقا آخر، پھر میں نے ایک اٹھا کے کھڑا کر دیا، ایک نئی جدت کے ساتھ ایک نئی چیز، ایک نیا مجسمہ میں نے سامنے کھڑا کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں ساری چیزوں کی طرف غور تو کرو، فتبارک اللہ احسن الخالقین، وہ کتنا برکت والا ہے، وہ کتنا برکت والا ہے، اور کتنا اچھا اس نے انسان کو پیدا کیا ہے، کتنا اچھا بنانے والا ہے۔ یہی چیز آگے سورہ تین میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان میں تین کی قسم کھاتا ہوں، زیتون کی قسم کھاتا ہوں، طور سینین کی قسم اٹھاتا ہوں، ذرا دیکھ تو صحیح کہ میں نے تجھے کتنا عزت والا بنایا ہے، کتنی عظمتوں والا بنایا ہے، کتنی شان والا میں نے تجھے پیدا کیا ہے۔ یہاں بھی اللہ بتاتے ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین ثم انکم بعد ذلک لمیتون۔ اب دنیا میں آ گیا، اللہ نے کیسے اس کا انتظام کر دیا، اللہ نے کیسے اس کے ساتھ اس کے کھانے پینے کا انتظام، اس کے غذا کا انتظام۔ جب ماں کی پیٹ کے اندر تھا، منہ سے غذا نہیں لے سکتا تھا، تو اللہ پاک نے ناف سے کیا کیا، اس کی غذا کا انتظام کر دیا۔ اب بچہ دنیا میں آیا، اب دنیا میں جب آیا تو اس کے کھانے پینے کا انتظام، اب کہاں سے اسے غذا ملے گی؟ یہ روٹی تو کھا نہیں سکتا، یہ سب چیز تو کھا نہیں سکتا۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں دیکھیں اللہ کی قدرت۔ اللہ فرماتے ہیں جب ماں کے پیٹ کے اندر تھا تو تجھے ایک جگہ سے ایک آنکھ سے رزق ملتا تھا، جب تو دنیا میں آیا ہے، تھوڑا بڑا ہو گیا ہے، اب تیرے لیے دنیا میں نے غذا کا انتظام کر دیا، تیرے لیے میں نے 2 دودھ کی نہریں جاری کر دی۔ ماں کی چھاتیوں کے اندر دودھ رکھنے والی ذات کون؟ اللہ۔ 2 دودھ کی نہریں جاری کر دی رب ذوالجلال نے، اس کی غذا کا انتظام کر دیا۔ اور پڑھے لکھے لوگ سمجھتے ہیں، اور ماہرین یہ کہتے ہیں کہ ماں کے دودھ کے اندر چکناہٹ نہیں ہوتی۔ آج دیکھیں نا سائنس کتنی ترقی کر چکی ہے، لیکن پھر بھی ڈاکٹر سائنسدان سارے یہی کہتے ہیں کہ بچے کو جو طاقت اور جو غذا ماں کے دودھ سے ملتی ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ملتی۔ اب اللہ نے انتظام کر دیا، کیوں؟ چکناہٹ ہوتی تو مسائل ہوتے، دودھ بھاری ہوتا، چھاتی کا انفیکشن ہوتا، یہ سارے مسائل۔ اب قرآن نے حکم دے دیا کہ ماں کو 2 سال تک دودھ پلانے کی اجازت ہے، 2 سال تک۔ پہلے 9 ماہ تک اللہ نے ایک راستے سے انتظام کیا، پھر 2 سال تک اللہ رب العزت نے اس کے لیے 2 دودھ کی نہریں جاری کر دی۔ پھر آگے چلیے، اب خاندان والے اکٹھے ہو گئے، بڑی عمر کی عورتیں آ گئی، دادی نانی آ گئی کہ اب بچے کو دودھ چھڑوانا ہے۔ اب دودھ چھڑوانے کے لیے ہیلے بہانے کیے جا رہے ہیں، کڑوی چیزیں لگائی جا رہی ہیں، جس طریقے سے بھی چھڑایا جا رہا ہے۔ اب بچہ جب روتا ہے پھر ہائے میری غذا کا کیا ہو، یہ روتا ہے کہ نہیں روتا؟ پھر بچہ روتا ہے، رب الجلال کہتے ہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، 2 دودھ کی نہریں بند ہوئی ہیں، اللہ نے تیرے لیے 4 دودھ کی نہروں کا انتظام کیا ہوا ہے۔ ذرا پڑھے تو صحیح، یہاں آگے چل کے قرآن کہتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً۔ یہاں سے دودھ ختم ہوا، یہ راستہ بند ہوا، اب کھانا تو ابھی بھی نہیں کھا سکتا، دانت جو نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے تیرے لیے جانور پیدا کر دیے، 2 راستے بند کر کے جانور کے اللہ رب العزت نے 4 دودھ کی نہریں اس انسان کے لیے جاری کر دی، اور یہ کی کس کے لیے؟ تمہارے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے جانوروں کے اندر میں نے عبرت اور نشانیاں رکھ دی۔ دیکھیں رب الجلال نے کیسا بندوبست تمہارے لیے کر دیا۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، تم ان کے پیٹوں سے دودھ پیتے ہو۔ اللہ تمہیں ان کے پیٹوں سے پلاتا کیسے ہے؟ قرآن دوسرے مقام پر جا کے اور سورہ نحل کے اندر جا کے کہتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا۔ کیسے دودھ کی اللہ نے کس کے کہا؟ آج ہم دکان پہ لینے جاتے ہیں تو پینے کا دل نہیں کرتا، اللہ نے کیسا خالص دودھ ہمیں دیا۔ وَنُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اللہ کہتے ہیں دنیا والوں، او انسان، او مجھے چھوڑ کے جانے والے، او مجھے بھول جانے والے، او میرے بلاوے پہ نہ آنے والے، او مجھے اپنی مشکلوں میں نہ پکارنے والے، ذرا دیکھ تو صحیح کہ تو دنیا میں آیا کیسے، تیرے رزق کا انتظام میں نے کیسے کر دیا۔ جب تجھے دودھ کی ضرورت
کے درمیان سے جانور غلہ کھاتا ہے، گوبر بنتا ہے، خون بنتا ہے، یہ دودھ بنتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تیرے لیے میں نے یہ دودھ کا انتظام ایک طرف ایک سائڈ پہ میں نے گوبر کو کر دیا، ایک طرف میں نے خون کو کر دیا تیرے لیے۔ جب تیرے ہاتھ میں یہ دودھ پہنچتا ہے تو نہ اس میں گوبر کا بدبو اور ذائقہ شامل ہوتا ہے، نہ اس میں خون کا رنگ شامل ہوتا ہے۔ یہ کاریگریاں دکھانے والا کون ہے؟ یہی تو قرآن مسئلہ سمجھانا چاہتا ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث، گوبر کے درمیان سے، ودم، خون کے درمیان سے، لبنا خالصا، اللہ اکبر، خالص دودھ تجھ تک اللہ پہنچاتا ہے۔ اور فرمایا دودھ بھی ایسا ویسا نہیں، سائغا للشاربین، پینے والوں کے لیے بڑے مزیدار ہے، پینے والوں کے لیے بڑا ہی مزیدار ہے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، یہ دودھ کی مدت ختم ہوتی ہے، اللہ تیرے منہ میں دانت اگا دیتا ہے، اب کھانے کی وہ شروع ہوئی، دانت منہ میں آ جاتے ہیں، اب اللہ فرماتے ہیں اب میرے رزق کو کھاؤ۔ کھانے کے انتظام یہ کس نے کیے؟ اب جب بندہ پھر جوانی کو پہنچتا ہے، اللہ طاقت دیتا ہے، بندہ طاقتور ہوتا ہے، اب کہتا ہے میری تو سنتا ہی نہیں، میری تو سنتا ہی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں ذرا اپنے ماضی کی طرف غور کرو، کہاں سے مٹی عدم تھا ہی کچھ نہیں، پھر مٹی، پھر نطفہ، پھر جمع ہوا خون، پھر بوٹی سے ہڈیاں، ہڈیوں کے اوپر گوشت، پھر انسان کو شکل و صورت دینا، پھر اس کی غذا کا انتظام کرنا، پھر جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اس کے لیے دودھ کی 2 نہریں جاری کرنا، پھر جب وہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے پھر اس کے لیے 4 دودھ کی نہروں کا انتظام کر دینا، پھر جب جوانی کو پہنچتا ہے تو کہتا ہے ساڑھی سنتا نہیں، انہاں دی موڑنا نہیں، ہماری تو سنتا ہی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں یا ایھا الانسان، کہاں پہ اللہ پیدائش کا ذکر کرتے ہیں بندے کی، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے کس نے اس کریم ذات کے بارے میں دھوکہ دے دیا؟ وہ تو بڑی عزتوں والا ہے، وہ تو بڑا رحم والا ہے، تیرے اوپر اس نے اتنے احسان کیے۔ کیوں فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ اللہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا۔ اب یہاں قرآن نے اس کو مختصر کر دی، پیدا کیا کہاں سے، کس رزق کہاں سے تو آیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، تجھے برابر کر دیا۔ کیسا اللہ نے خوبصورت انسان بنایا، تو پھر اللہ شکوہ تو کرتے ہیں نا، یا ایھا الانسان وما غرک بربک الکریم، کہاں چلا گیا ہے؟ کس نے تجھے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈالا ہے؟ جس نے یہ کہا ہے کہ وہ تیری نہیں سنتا، جس نے یہ کہا ہے کہ وہ تیرے مسائل حل نہیں کرتا، جس نے یہ کہا ہے کہ اس نے تجھے کچھ نہیں دیا، ذرا اپنی طرف غور تو کر کہ اس نے تجھے کیسے پیدا کیا، کیا کچھ دیا، کیا نعمتیں دی۔ اگر ایک نعمت چھین لیتا، فسواک فعدلک، نہ ہوتا، ناک نہ ہوتا، آنکھ نہ ہوتی، زبان نہ ہوتی، ٹانگ نہ ہوتی، بس ایک جسم کا عضو نہ ہوتا، صرف گردے چھوٹے اللہ نے جسم میں رکھے، خراب ہو جائے تو بندے کو کتنی مصیبت بن جاتی ہے۔ دل کا مسئلہ بن جائے، چھوٹا سا ہے، رب ذوالجلال نے رکھ دیا ہے، خراب ہو جائے مسئلہ بن جاتا ہے، اور بندہ ساری دنیا جہان کی مال و دولت لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا سوچ تو یہ احسان کرنے والا کون ہے؟ اللہ کرنے والا ہے، تو پھر ہماری سنتا بھی ہے، ہمارے مسائل بھی حل کرتا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے اب حالات خراب ہیں، خراب کون ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اس سے رشتہ جوڑا ہی نہیں ہے، ہم نے اس سے تعلق بنایا ہی نہیں ہے، ہم نے اس سے مانگا ہی نہیں ہے، ہم کبھی اس کے سامنے سچے دل سے آئے نہیں ہیں۔ آئے ہیں تو ایک روٹین سے، جیسے ملازم ڈیوٹی میں چلا جاتا ہے بے دلا، جی شوق سے نہیں آئے۔ جب اللہ سے شوق کے ساتھ تعلق بناؤ، حالات بھی ٹھیک ہے، حالات پہلے سے بہتر ہے، مسئلہ کس میں ہم خراب ہیں، اللہ ہمیں شکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ناشکری کرنے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں صرف اور صرف تعلق اپنے ساتھ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب اس کے ساتھ تعلق ہوگا تو یہ خالقیت بارے جان
آگے انشاءاللہ اور مضامین ہیں. بہرحال قرآن کے جو 4 مضمون بعض ساتھی بات بھی آئے ہیں، 4 مضمون میں نے ذکر کیے جو شروع والے ان کو تو یاد ہوگا. آپ کو کوشش کیا کریں ذرا جلدی آیا کریں کہ تاکہ کچھ چیزیں جو شروع میں ہوتی ہیں نا، دیکھیں شروع میں یہ چیزیں رہ جاتی ہیں. میں نے قرآن کا سارا خلاصہ جب شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ سارے کا سارا قرآن کتنے مضامین کے جو گھومتا ہے، 4 مضامین. کتنے مضامین کے؟ 4 کے. پہلا خالقیت باری تعالیٰ، دوسرا ربوبیت باری تعالیٰ، تیسرا مالکیت باری تعالیٰ. خالق رب ہے اور خالق اللہ ہے. رب ماننے والا، انسان کو پروان چڑھانے والا اللہ ہے. مالکیت باری تعالیٰ، مالک کا ارسال، متصرف، مدبر جو ہے، کاموں کو تدبیر کرنے والا، کاموں کو چلانے والا، حالات کو پھیرنے والا، یہ دنیا کا نظام چلانے والا. صرف اور صرف اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اور چوتھا نفی تشبیہ کاری کہ اللہ کسی کے سامنے مجبور نہیں ہے. اللہ کو کوئی زور سے نہیں منا سکتا. بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سامنے کوئی بات کی بغیر اجازت کے. قرآن سارے کا سارے 4 مضامین بیان کرتا ہے. ایک بیان کر دیا مختصر وقت میں، باقی انشاءاللہ آئندہ آئیں گے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن سے ملنے کی